اگر وہ بڑا چکر لگا رہے ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر سے زیادہ کا آپ صرف پیدل سفر اور پھر اپنے ہوٹل سے لے کے وہاں تک پہنچنا اور واپس آنا وہ خود ملا کے 2-2.5 کلومیٹر ہو جاتے ہیں. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو شوگر کے مریض ہیں جو کہ ایک ٹیبلٹ کے اوپر کنٹرول میں تھے، ہو سکتا ہے ان کو وہاں پہ جا کے آدھی ٹیبلٹ کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے، یا مثلا کوئی انسولین کے 16 یونٹ یا 20 یونٹ لیتا تھا، ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے اس کو صرف 10 یونٹ کی ضرورت پڑے. کہنے کا مقصد یہ کہ شوگر کے مریض کو وہاں پر شوگر کے آلے کی اور اپنے ساتھ اسٹرپس رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور رکھنی چاہیے. 8-10 اگر اسٹرپس لے جائیں، ہر ایک کے پاس تقریباً مشین ہوتی ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم وہاں پر چیک کیا جا سکتا ہے اگر طبیعت خراب ہو. اور وہاں پہ عام طور پہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ تقریباً 1/3 سے 2/3 تک آپ کو دوا کی مقدار شوگر کی جو ہے وہ کم کرنی پڑتی ہے. اچھا، اس میں ساتھ ساتھ دوسری چیز کا جو میں نے آپ ذکر پہلے بھی کیا تھا وہ دوبارہ کر دوں، وہ کھانے پینے سے متعلق ہے. لیکن اگر اسی چلنے پھرنے کے ساتھ آپ کھانے میں بدتی آتی شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ جتنی ضرورت یہاں پہ پڑتی ہے انسولین کی اس سے زیادہ شاید آپ کو ضرورت پڑ جائے. تو اپنے آپ کو بیلنس میں رکھنا وہ جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے. دل کے مریض بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ چلنا پھرنا زیادہ نہ ہو، لیکن وہاں جب زیادہ چلیں اور وہاں پہ بہت پریشر ہوتا ہے، پیچھے سے دھکے بھی پڑ سکتے ہیں، رش زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس میں شاید دل کے مریضوں کو جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہاں سے جانے سے پہلے اپنے دل کے ٹیسٹ کروانا، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا، اپنی دوائیوں کو پابندی سے کھانا، جو خون پتلا کرنے کی دوائیاں ہیں یا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی یا دل کا درد روکنے کی، تو وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کھاتے رہیں. مطلب اس میں اور بھی کچھ ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے یہاں سے کسی کو، جیسے ہم بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی یا ڈائبٹیز کی، تو اور بھی کچھ جی ہاں زیادہ جو ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جی ہاں ان کے لیے بھی یہی ساری بات. اب اس میں یہی ہے کہ جو جی ہاں بالکل، اس میں بھی یہی بات ہے کہ خاص طور پہ جن کو جوڑوں کی پرابلم رہتی ہے تو ان کو اپنی ایکسرسائز ٹالرنس یہیں سے بڑھانی پڑے گی، یہیں پر جو ہے وہ چلنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی. وہاں پر ویل چیئر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ رش وغیرہ کے اندر. تو اگر جو خود چل سکتے ہیں افراد وہ کوشش کریں کہ یہیں سے اپنی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت چلنے پھرنے کی جو ہے وہ اپنے ساتھ عادت ڈالیں. اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی سی پرابلمز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جو ایجڈ مرد ہوتے ہیں، یعنی کہ 50 سال یا 60 سال سے اوپر کے جو افراد ہوتے ہیں، ان میں ایک پروسٹیٹ کا پرابلم ہوتا ہے جو کہ وہاں جا کے کافی ستا سکتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے. اس کے لیے ادویات موجود ہیں. پروسٹیٹ کی پرابلم میں یہی ہوتا ہے کہ بار بار رات کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، پیشاب میں کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، بار بار انفیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے آپریشن بھی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن آپریشن کے علاوہ ادویات بھی موجود ہیں. تو اگر کسی کو یہ پروسٹیٹ کے سمٹمز ہیں، وہ یہیں سے جو ہے اس کا علاج کرا کے اور دوائیاں جو اپنے ساتھ لے کے چلیں تو وہاں پہ جا کے جو ان کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. ایک اور جو میں نے چیز وہاں پر دیکھی ہے وہ یہ کہ دیکھیں وہاں پر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ الگ ایک کمرے میں ایک شخص کو ایک کمرہ مل گیا، ٹھیک ہے. ایک کمرے میں ہو سکتا ہے کہ 4 افراد رہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے 6 افراد رہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ 3 افراد ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ یعنی وہاں پر کیا سہولت آپ کو مہیا ہے. لیکن یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہ ایک کمرے میں صرف ایک ہی شخص رہ رہا ہو. تو اس میں دوسروں کا خیال رکھنا بھی بے انتہا ضروری ہوتا ہے. اس میں ایک جو چھوٹی سی پرابلم ہمیں لگتی ہے گھر کے اندر تو، لیکن وہاں جا کے میں نے دیکھا بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں ان کو سوتے میں خراٹے لینے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی شاید آپ کو، یعنی آپ لیتی ہیں تو آپ کے شوہر کو عادت ہو، یا آپ کے شوہر لیتے ہیں تو آپ کو شاید عادت ہو گئی ہو. لیکن یہ کہ حج کے موقع پہ تو ایسا ممکن نہیں ہوتا، وہاں پر تو بھانت بھانت کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو عادت نہ ہو. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹی سی پرابلم لگتی ہے، لیکن وہاں جا کے شاید یہ تو بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو ہمارے جو حج کے لیڈر تھے وہ تو کوشش کرتے تھے تمام خراٹے لینے والے جو وہ ایک طرف ہو جائیں ایک ہی کمرے میں، لیکن اس کا علاج ممکن ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بیماری ہے خراٹے لینا، اور یہ ایک باقاعدہ ایک پیتھولوجی ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. اگر آپ چیسٹ فزیشین کے پاس جائیں اور جا کے اس کو یہ اپنا مسئلہ بتائیں تو وہ آپ کو اس کے لیے باقاعدہ ٹیسٹ موجود ہے. اگر اس ٹیسٹ کے اندر آپ کو پرابلم آتی ہے تو وہ آپ کو مشین دے سکتے ہیں اور مختلف دوائیاں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک لگتی چھوٹی سی پرابلم ہے، لیکن اگر آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ تو سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سونے کے بعد دوسرے کو سفر کر رہے ہوتے ہیں. جو خراٹے لینے والے ہیں وہ یہ مانے کہ ہاں وہ خراٹے لیتے ہیں، لیکن یہ قابل علاج ہے
اور میں پھر یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے چیسٹ کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور یہ یقین جانیں کہ اگر اس کا علاج آپ ابھی نہیں کرائیں گے یہ آگے جا کے بلڈ پریشر اور دل کے پرابلمز اور مختلف اسٹریس ریلیٹڈ پرابلمز آپ کو جو ہیں وہ اس سے ہو سکتے ہیں. تو اس کو چھوٹا نہیں سمجھیں, یہ صرف دوسروں کو نہیں پرابلم کرتی ہے, خود آگے جا کے انسان کے اپنے لیے بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں تھوڑا سا ایزما کا بھی ذکر کریں. جی ہاں, جیسے الرجیز وہاں پہ بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں, تو اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں جو عام طور پہ ویسے بھی یہاں پر بھی اور حج کے موقع پر بھی جو پرابلم شروع ہوتی ہے اصل میں جو یعنی ایک جو انسان فیس کر رہا ہوتا ہے وہاں جا کے ایک پرابلم وہ یہ ہوتی ہے کہ نزلہ, کھانسی, زکام, چھینکیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کھانسی نہیں شروع ہوتی ہے پہلے, شروع میں جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ناک بہہ رہی ہے اور نزلہ حلق میں گر رہا ہے. یہ نزلہ حلق میں گرنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سور تھروٹ, گلا پکتا ہے, اس کے بعد پھر سینے پہ اترتا ہے, پھر وہ انسان کھانسنا اور سانس جیسی اس کو کیفیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے کہنا چاہیے فرسٹ ڈے اگر نزلہ ہے, حج ایسا موقع ہے کہ وہاں پر فرسٹ ڈے اس کا علاج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اینٹی الرجی ٹیبلٹس لینا, بروفن پینا اور پیراسیٹامول لینا, پانی زیادہ پینا, آرام ایک آدھ دن کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آگے یعنی بہت یعنی بڑے پرابلم سے, مسائل سے جو ہیں وہ بچا سکتی ہیں. تو فوری طور پہ جو یہ اپر ایئر وے یعنی ENT کے جو پرابلمز ہیں نا, فوری طور پر ادھر ہی جو ہے وہ حل کر دینے چاہیے. دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ ایک دن صرف نزلہ ہوتا ہے اور اگلے دن کو سانس کی کیفیت ہو جاتی ہے, تو انہیں عام طور پہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے. انہیلرز وہ دوائیاں ہیں جو کہ پمپ جنہیں عام طور پہ زبان میں کہتے ہیں, وہ دوائی ہے جو کہ دمے کے مریض کو ایک بہت آرام سے اور بہت پرسکون زندگی اس کی گزروا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر انسان ریگولرلی اپنے کنٹرولرز, دو طرح کے انہیلرز ہوتے ہیں, ایک ریلیور ہوتے ہیں جو کہ فوری طور پہ آرام کرتے ہیں, اور ایک کنٹرولرز ہوتے ہیں جو کہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ آپ کو آرام پہنچاتے ہیں. اگر آپ اپنے کنٹرولرز اور ریلیورز یہ دو طرح کے انہیلرز کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو صحیح طریقہ استعمال پتہ ہے اپنے انہیلر کا, تو آپ یقین جانیں کہ استھما کے مریض کے لیے عام زندگی گزارنا اور بغیر کسی پرابلم کے اپنے آفس کو, اسکول کو اور اپنے حج کو, عبادات کو اٹینڈ کرنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے سامعین کی طرف چلیں گے اور ساتھ ساتھ اور بھی آپ سے بات کریں گے کیا اور بھی پریکاشنس ہو سکتی ہیں. ٹیلی فون نمبرز ہمارے 44131280 44874299. اور سامعین ہم چلیں گے آپ کی طرف اور سنتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں. اوکے, اور سامعین جو کال ہے شاید تھوڑا پرابلم ہو. ایک کال. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. اور لائن جو ہے وہ کٹ آف ہو. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے 44131280 اور 44874299. سامعین آج ہم بات کر رہے ہیں اور پھر ہمیں اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کی کال ریسیو کیجیے. ہم چلیں گے آپ کی طرف, سنتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام. جی آپ جی کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. میں صرف آپ کو اتنا ہی مشورہ اس ٹیلی فون کال کے ذریعے سے دے سکتا ہوں کہ پانی کا استعمال جیسے کہ آپ کو عرض کیا تھا وہ آپ زیادہ کریں. اگر محنت مشقت کا کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے محنت مشقت کے کام کرنے کا, جس کی وجہ سے کمر میں اور پیٹھ میں جو ہے وہ درد ہو جاتا ہے اور ایٹھن ہونے لگتی ہے. تو اس کے لیے آپ مشورہ کر سکتے ہیں, اپنے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کو صحیح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے وزن اٹھانا ہے, کس طرح سے کام کرنا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹرز بار بار چینج کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں
اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا اسی کے پاس دوبارہ جا کے اور دوبارہ سے وہ ٹیسٹ کریں گے اور آخرکار اس مسئلے کی جڑ تک پہنچیں گے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ